دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کبھی، دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کبھی، تے ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں علی۔ دیکھو اگر جو غور سے تعلیم کو کبھی، تے ہے ادھر تو میم ادھر بیچ میں علی۔ تو علی جو ہے وہ باب شہر علم ہے۔ آئیے اب آپ کو جس شخصیت تک مجھے لے کے چلنا ہے وہ یہ کہ ایک حالانکہ علم جو ہے وہ یہ بھی علم ہی سے ہمیں ملا کہ علم رشتوں کے رکھ رکھاؤ کا نام ہے۔ علم جو ہے وہ رشتوں کے برتنے کا نام ہے، سلیقہ زندگی کا نام ہے، اسلام کے ایک طریقے کا نام علم ہے۔ تو اب یہ جو ہم علم کی بات دیکھتے ہیں تو ددیحال سے وراثت میں چاہے جو ملے، مگر ننیحالی رشتے سے منصب کی جب تمیز ہوتی ہے تو اس کا جو تشخص قائم ہوتا ہے وہ بہت تقویت پاتا ہے۔ اور اس میں کون سی باتیں ہیں، میں اس پہ یہاں گفتگو کرنے کا نہیں، یہ 1 گھنٹے کی مجلس کا ٹاپک ہے۔ چونکہ ننیحال سے بیلو سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اس میں بٹوارے کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں جناب ابراہیم سے جب آپ دیکھیے پورا سلسلہ وہاں سے چلے گا، اور آگے آئیے صاحب یہاں سے سلسلہ رسول کے نواسوں سے، بی بی زینب کا کردار، بھائی بہن کا رشتہ، اور آگے بڑھیے صدام کو جو سب سے زیادہ تکلیف تھی وہ آیت اللہ صدر سے زیادہ ان کی بہن بنت الہدا سے تھی، اس لیے کہ آیت اللہ صدر کتابیں لکھ رہے تھے، بنت الہدا اسکول کھول رہی تھی۔ پورے بغداد میں انہوں نے اسکولوں کا جال بچھا دیا تھا تاکہ اگر آپ ایک رائٹر کو قتل کر دے کوئی تو 1000 رائٹر پیدا ہو جائیں۔ کتابیں لکھنا بڑی بات ہے، لیکن کتابیں لکھنے والے افراد پیدا کرنا، وہ طالب علم پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بھائی بہن مل کے ماموں بھانجے کو اس رشتے کے ساتھ میں وہ سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے آپ بڑھیے آپ تو میں کیا عرض کروں آپ سے، ہندوستان میں جس وقت اندھیروں کا ایک چراغ جلانے کے لیے ایک شخص اٹھا، پتھر کھاتا ہوا، ٹھوکر کھاتا ہوا، اندھیرے میں علم کا چراغ لے کے نکلا، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اس نے مکتب کے جال بچھا دیے، اور اس کے بعد میں وقت نے کہا اس کے شانے تھکنے لگے ہیں، اس کے مشن کو پورا کون کرے گا؟ تو ایک شخص اپنے مامے کے ساتھ اٹھا اور کہنے لگا یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ان مکاتب کو بچائیں گے، اس کے مشن کو بچائیں گے، اور پھر اس انتخاب کا نام دنیا نے جو رکھا وہ صفی حیدر ہے۔ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب جنہوں نے ان مکاتب کے چراغ کو فانوس بن کے بچایا اور ان میں اضافہ کیا اور اس علم کے اس سمندر کو آگے بڑھایا، اور اس وراثت کو اور اس رکھ رکھاؤ کو جو ان کو اپنے اس رشتے سے ملا تھا، اسے انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں ایکسیلریٹ کیا، اسے مزید جلا بخشی، اسے آگے بڑھایا، اور اپنی ایبلٹی، کیپیبلٹی اور اس تمام تر صلاحیتوں کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اگر یہ سب کر کے میں بلا دوں تو یہ ہوگا کہ تقریر کر کے بلانے کے لیے تھوڑی ہم نے نظامت آپ سے کروائی تھی، کوئی شعر تو آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ تو میں پہلے تو میر تقی میر کا ایک شعر پیش کرتا ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، آپ سب شامل ہو جائیں گے، اس اسکول کو قائم کرنے والے، اس عمارت کو بنانے والے سب اس شعر میں شامل ہوں گے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو، لفظیات بھی زید پور والی لا رہا ہوں، یہ بارے والے اور لکھنؤ میں بھی اب نہیں پڑھتا میں، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ تو آئیے اس عمل کو میں سلام کرتا ہوں۔ اچھا، اب خالی یہی نہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں اسکول کھولے، بلکہ امریکہ، لندن، پاکستان، جہاں جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے ہیں وہاں انہوں نے جو تقریریں کی قرآن اور معاشرے کے حوالے سے، دین فہمی کے حوالے سے جو تقریریں کی، وہ اپنا کام ہے، یعنی علم سے بھی اور عمل سے بھی انہوں نے تبلیغ کی۔ تو میں نے یہ والی زندگی پہ تو میر کا ایک شعر پڑھا، اب جو تقریر کے لیے بنانے جا رہا ہوں اس پہ بھی میں میر سے کم پہ اب کیا سمجھوتا کروں، آپ بتائیے، ورنہ فقیر ہو جاؤں گا۔ اب میر سے کم پہ تو بات میں کر ہی نہیں سکتا۔ میر تقی میر کا ہی ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ میر فرماتے ہیں، اور وہیں سے آواز دوں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر کو، کہ باتیں ہماری یاد رہیں، بچوں یاد رکھنا، باتیں ہماری یاد رہیں،
پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ تو آئیے تقریر سنیں، سر دھنیں اور اس کی ایک ایک آواز پہ، ایک ایک لفظ پہ لبیک کہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کیجئے آج کے کلیدی خطیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ عزیزان محترم، آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں افتتاح کے لیے مدرسہ امامیہ جعفریہ۔ ڈبل شناخت کے الفاظ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مدرسہ اور اس پر پھر امامیہ اور جعفریہ، اس کے بارے میں سوچنا بہتے ہوئے دھارے کے رخ کو کاٹ کے ساحل پر جانے جیسا ہے۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ آپ نے اور ہم نے خود بھی یہ منظر دیکھے ہوں گے برسات کے موسم میں، سیلاب میں، اور اگر خود نہیں دیکھے ہیں تو کم سے کم ٹی وی پہ دیکھے ہیں کہ جب طوفان سیلاب آتا ہے، باڑھ آتی ہے، تو پانی کے تیز دھارے کے بہاؤ میں ہر چیز بہتی ہے۔ جو چیز اس دھارے کی زد میں آ گئی وہ ساتھ ساتھ بہنا شروع کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے درخت، گھر کی چھتیں، ستون، چھپر، ہر چیز بہی چلی جا رہی ہے۔ آدمی جب کوئی چیز بہتے دیکھتا ہے تو فوراً اس کے اندر سے سوال اور اندر ہی سے جواب ملتا ہے کہ کون چیز بہہ کے جا رہی ہے۔ یہ درخت ہے، یہ تھونی ہے، یہ دھنی ہے، یہ چھپر ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے۔ اگر اس دھارے میں کوئی آدمی بہتا دکھائی دے تو آدمی کو بہتے دیکھ کے فوراً پہلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ اس کا جواب پانے کے لیے آدمی دریا میں چھلانگ نہیں لگاتا ہے کہ جا کے نبض دیکھے، اس کو اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھے کہ سانس آ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں۔ اس سوال کا جواب اسے فوراً وہیں مل جاتا ہے اگر یہ دکھائی دے کہ جیسے ساری چیزیں دھارے میں بہی چلی جا رہی ہیں، یہ بھی بہا چلا جا رہا ہے، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ مر گیا ہے۔ لیکن اگر یہ دکھائی دے کہ نہیں، دھارے میں ہاتھ پیر مار رہا ہے، موجوں کو کاٹ کاٹ کے کنارے کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ زندہ ہے۔ قومیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ مردہ قومیں، کچھ زندہ قومیں۔ مردہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو فیشن کے دھاروں میں، جو ماحول کے دھاروں میں، جو حالات کے دھاروں میں بہہ جایا کرتی ہیں۔ زندہ قومیں اور زندہ افراد وہ ہوتے ہیں جو اس فیشن اور ماحول اور حالات کے دھاروں میں بہتے نہیں،
بلکہ دینی شعور اور تقوی کے بازوؤں کی طاقت لگا کے اس دھارے سے نکل کے اپنے آپ کو نجات کے کناروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت دھارا جو بہہ رہا ہے وہ دھارا بہہ رہا ہے علم کا، اور علم کا دھارا بہہ رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ مذہب میں ابھی آپ نے تقریریں سنی، علم کے فضیلت، علم کے فضائل، وہ ساری چیزیں، لیکن میرے عزیزو، علم انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، تو پھر یہ بھی جو دیکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کہاں تک ہے اور کون سا علم زندگی کے کس حصے تک کام آنے والا ہے۔ علم کی جو قسمیں ہیں، جو پہچان کے لیے علم کے لیے تقسیم کی گئی ہے، دنیا کا علم اور دین کا علم۔ علم ضرورت ہے انسان کی، لیکن اگر زندگی صرف دنیا کی 60-70 سال کی زندگی ہے تو صرف اسی علم کو حاصل کرنے پہ ہم خوش ہو جائیں، بچوں کو وہ علم دے کے خوش ہو جائیں جو اس 60-70 سال کی زندگی میں کام آنے والا ہے، اور اگر زندگی 60-70 سال کی زندگی نہیں ہے بلکہ دنیا کے بعد آخرت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ہمیشہ کی زندگی میں کون سا علم کام آنے والا ہے۔ میتھمیٹکس آپ کے اس دنیا میں کام آنے والی ہے، سائنس آپ کے اس دنیا میں کام آنے والی ہے، فزکس اور کیمسٹری آپ کی اس دنیا میں کام آنے والی ہے۔ تو اگر یہی علم دے کے ہم خوش ہو گئے تو ہم نے اپنے بچے کی 70 سال کی زندگی کا سیکیور کیا ہے، لیکن اس کے بعد والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، جو میدان حساب کی زندگی ہے، اس زندگی میں نہ میتھس کام آنے والی ہے، نہ جغرافیہ کام آنے والا ہے، نہ سائنس کام آنے والی ہے، نہ بایولوجی کام آنے والی ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی کام آنے والی ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں تو ایک آدمی کی جان لے گا، لیکن اللہ اعلان کرتا ہے کہ ایک آدمی جو ایک آدمی کے بے سبب جان لے رہا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کی جان نہیں لی ہے، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کی اس نے جان لی ہے اگر بے سبب کسی کو مارا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اسی طرح سے جو کسی انسان کو زندگی دے دے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ایک انسان کو زندہ نہیں کیا بلکہ اس نے گویا سارے انسانوں کو حیات دے دی، زندگی دے دی۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ ایک شخص نے آگے کہا کہ مولا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کسی کی جان لے لے، قتل کر ڈالے، مار ڈالے، جان لے لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا من احیاھا، جو کسی کو زندگی دے، جو کسی کو زندہ کر دے، تو یہ کس کے بس کی بات ہے؟ یہ کس کے بس کی بات؟ اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی کسی کو زندہ کر دے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی جان بچا لے، کوئی ڈوب رہا ہے اسے نکال لیا، آگ لگی ہے کوئی گھر میں پھنس گیا اسے نکال لیا، سڑک پہ بے توجہی میں قدم آگے بڑھایا تو ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، متوجہ نہیں تھے، اس نے کھینچ کے اسے جلدی سے سڑک سے کنارے کر لیا، تو اس نے اسے زندہ کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جو کسی ایک کو زندہ کرے اس نے سارے انسانوں کو زندہ کیا، جو بے سبب کسی کو مارے اس نے سب کو مارا، اور جو بے سبب جو کسی ایک کو زندگی دے اس نے سب کو زندہ کیا۔ امام نے تفسیر بتا دی کہ زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جان بچا لے۔ اگر کسی کی جان جا رہی، ہم نے 1 یونٹ خون دے دیا، اس کی جان بچ گئی، من احیاھا، ہم نے ایک کی جان بچائی، اور اللہ وہ جزا دے گا جیسے آدم سے قیامت تک جتنے تھے سب کو زندگی دی۔ ہمارے بھائی کو کڈنی کی ضرورت تھی، ہمارے پاس 2 تھی، دونوں کام کر رہی تھی، ایک ہم نے دے دی، من احیاھا کی پھر اس میں ساری چیزیں آئیں گی۔ امام نے یہ بتانے کے بعد اس کے بعد فرمایا اس آیت میں ایک پیغام اور چھپا ہے، میں نے اسی لیے آیت آپ کو سنائی ہے۔ امام نے فرمایا اس آیت میں ایک پیغام اور چھپا ہے، کہا یہ جیسے قتل کرنا اور زندہ کرنا جو میں نے تمہیں بتایا، قتل کرنا تو سبھی سمجھ رہے ہیں، زندہ کرنا بھی امام نے بتا دیا، کہا اس کے بعد ایک قتل اور ہے اور ایک زندہ کرنا اور ہے، ایک قتل بھی اور ہے اور ایک زندہ کرنا بھی اور ہے۔ امام نے فرمایا کہ جیسے کسی کی جان لے لینا، کسی کا گلا کاٹ دینا، گولی مار دینا، زہر کھلا دینا، اس کی جان لے لینا ہے، امام نے فرمایا اسی طرح سے اگر کوئی
راہ راست پر چلتا ہوا انسان میری کسی بات سے، کسی جملے سے، کسی نکتے سے، کسی شعر سے، کسی عمل سے بہک جائے، میں ایسی تقریر کروں کہ لوگوں کے دماغ میں نماز سبک ہو جائے، اور کوئی نمازی کہے پھر کیا ضرورت جان دینے کی، جنت تو پکی ہے۔ میں ایسا شعر پڑھوں کہ سمجھ میں آئے کہ بس علی علی کے نعرے لگا کے قبر میں چلے جاؤ، منکر نکیر بھی آئیں گے تو نعرہ حیدری لگانا، سرپٹ بھاگیں گے، تو اب حساب و کتاب کا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ تو اگر کوئی صحیح سالم فکر اور سوچ اور عمل والا آدمی میرے کسی عمل سے، میری کسی بات سے، میرے کسی شعر سے، میرے کسی گفتگو سے بہک جائے، تو یہ ایک آدمی میری بات سے بہکا نہیں، چھٹے امام کہتے ہیں اس نے اس کا قتل کیا ہے، اور جو ایک کو قتل کرے اس نے سب کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور اسی طرح سے اگر کوئی بہکا ہوا آدمی کسی کے ایک جملے سے، کسی کے ایک شعر سے، کسی کے ایک نکتے سے، کسی کے ایک عمل سے بگڑا سمر جائے، بے نمازی نمازی ہو جائے، مجلسوں میں نہ آنے والا مجلس میں آنے لگے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا ماں باپ کا احترام کرنے لگے، خدا پہ تنقیدیں کرنے والا خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اگر کسی نے یہ کر دیا، کسی بہکے کو راستہ دکھا دیا، تو اس نے اس کو زندگی دی ہے، اور جس نے ایک کو زندگی دی ہے اس نے سب کو زندگی دی ہے۔ اب یہ مدرسہ انشاءاللہ اس زندگی کے تقسیم کرنے کا ٹھکانہ ہے۔ مسجد بنانا ایک کار خیر ہے، امام باڑہ بنانا ایک کار خیر ہے، مسجد میں نمازی آئے گا، امام باڑے میں عزادار آئے گا، مگر مدرسے سے جو نکلے گا وہ کون ہوگا؟ یہ مدرسہ ٹھیک سے چلے گا تو مسجدیں بھی آباد کرے گا، امام باڑے بھی آباد کرے گا۔ مسجدیں ہوں اور نمازی نہ ہوں تو مسجد کیا ہوگی؟ شکوہ کرے گی میدان قیامت میں۔ امام باڑے ہوں اور عزادار نہ ہوں تو امام باڑہ ویرانہ بن جائے گا۔ ان امام باڑوں اور ان مسجدوں کی آبادی کہاں سے اس کا انتظام ہوگا؟ اس انتظام کی جگہ کا نام ہے مدرسہ، مکتب۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نمازی بھی تیار ہوں گے، اور تنظیم المکاتب کا مشن آپ کے سامنے ہے۔ آپ خالی ہمارے 3 موضوع ہیں تنظیم المکاتب کے: اردو، دینیات اور قرآن کریم۔ قرآن کریم کا پڑھنا سکھایا جاتا ہے صحیح طریقے سے، اس کا ترجمہ نہیں، اس لیے کہ وہ بچے جنہیں ہم سکھا رہے ہیں 5 سے 12 سال کے، وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ انہیں ترجمہ سکھایا جائے، سوائے اس کے چھوٹے چھوٹے سوروں کو مفہوم نے آخر درجات میں سکھا دیا جائے، بتا دیا جائے۔ دینیات میں اصول دین، فروع دین، تاریخ، سیرت، اخلاق، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد اردو زبان ادارہ سکھاتا ہے، اس لیے کہ دشمن یہ جانتا ہے کہ اگر کسی قوم سے اس کا سب کچھ چھیننا ہے تو اس کی زبان چھین لو، تہذیب چھن جائے گی، کلچر چلا جائے گا، دین چلا جائے گا، حساسیت چلی جائے گی، اقدار چلی جائیں گی، بس زبان چھین لو۔ اور دیکھ لیں آپ اگلی نسلوں میں حالات کیا ہیں۔ اردو سے جہاں جتنی دوری بڑھ رہی ہے، اقدار گھٹتے جا رہے ہیں، مٹتے جا رہے ہیں، مذہب کچلتا جا رہا ہے، تہذیب مٹتی چلی جا رہی ہے۔ زبان ان سب چیزوں کے محافظ ہوتی ہے، اس لیے بانی تنظیم نے جب طے کیا کہ ہمیں اس قوم کی حفاظت کرنا ہے، اس میں جو تہذیب ہے جو دین سے آئی اس کو بچانا ہے، اس میں جو فکر ہے، جو سلیقے زندگی ہے، جو کلچر ہے اس کی حفاظت کرنا ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اردو کی حفاظت کی مہم چلائی۔ اردو ریڈر کے نام سے تنظیم المکاتب کی کتابیں ہیں، امامیہ اردو ریڈر، جو زبان سکھانے کے لیے ہیں۔ لیکن ادارے کا مشن پہچانے۔ آپ کوئی بھی اردو قاعدہ اٹھا لیں، یا آپ تو سبھی جانتے ہیں، ہم سب نے اپنے بچپن میں قرآن سے پہلے کون سا قاعدہ پڑھا تھا؟ ہمارے پاس بغدادی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تنظیم المکاتب نے بغداد کو ہٹا کے امام کو تک پہنچایا۔ امامیہ قاعدہ پہلی مرتبہ عربی قاعدہ آیا ہے۔ تو اردو قاعدہ، آپ دنیا کے جتنی اردو ریڈر ہیں ان کا پہلا الف بے والا پڑھیں تو الف سے تو اللہ کے ساتھ انگور مثلا لکھا ہے، تے سے ترازو، جیم سے جہاز، یہی سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن تنظیم المکاتب کی اردو ریڈر کو آپ پڑھیں گے تو اس میں جہاں زبان سکھائی جا رہی ہے وہاں تشیع کے عقائد بھی سکھائے جا رہے ہیں اور دعوت عمل بھی دی جا رہی ہے، اور شیعت کا کلچر بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اگر الف سے اللہ لکھا ہے تو تے سے تازیہ لکھا ہے،
جیم سے جہاز نہیں لکھا ہے، جیم سے جانماز لکھا ہے، سین سے سجدگاہ لکھا ہے، عین سے علم رکھا ہے، میم سے منبر لکھا ہے. یعنی پہلے دن سے بچہ مصلی کو بھی پہچانے گا، فرش اعضا کو بھی پہچانے گا، تنظیم مکاتب کا. اور یہ مدرسہ اسی مشن کا ایک حصہ ہے. ہدف کیا ہے؟ یہاں سے وہ مومن نکلے جس کے پیشانی پر سجدے کے نشان ہوں تو سینے پہ ماتم کے نشان ہوں. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، یہ مدرسہ کیا کرے گا؟ ملاؤں کی فوج نہیں تیار کرے گا، گھبرائیے نہیں. پھر کیا کرے گا؟ اس مدرسے کا ایک ہی مقصد ہے. آپ زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی اچھے نام کے ساتھ برے آدمی بہت گزرے ہیں. سلمان رشدی گزرا. تنظیم مکاتب کا مقصد صرف اب اتنا ہے کہ اب اس نسل میں کوئی سلمان رشدی نہ پیدا ہونے پائے، جو پیدا ہو وہ سلمان محمدی پیدا ہو. میں آخر میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ عمارت بنانا ایک بنیادی کام ہے، انفراسٹرکچرز میں آتی ہیں چیزیں، لیکن آپ عمارت بنا لیں، کوئی مہم لے کے کھڑا ہو جائے، اللہ ان سب پہ اجر عظیم دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جنہوں نے اس عمارت کی تعمیر میں حصہ لیا. ایک خوبصورت عمارت تیار کی ہے، لیکن جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوگا، عام پر اس وقت تھوڑے چھوٹی گاؤں اور بستیوں میں تو پھر بھی دین کی قدر باقی رہ گئی، لیکن شہروں میں اور قصبوں میں اب بچے کے پاس وقت نہیں ہے. بچے کے پاس وقت نہیں ہے. کا مولانا ٹیوشن ہے اور کوچنگ ہے اور ہوم ورک ہے اور اسکول ہے، حقیقت ہے، یہ سب ہے، مجھے اس سے انکار نہیں. پھر بچہ اسے کھیلنا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، مکتب کے لیے وقت نہیں ہے. بے شک نہیں ہے، مگر میں صرف آپ سے ایک بات اتنی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مزاج بنایا کہ جب ٹیوشن سے، کوچنگ سے، ہوم ورک سے، اسکول سے، کھیل سے، سب چیزوں سے وقت بچے گا تو مجلس آئیں گے. بڑے آتے ہیں، بچے نہیں آتے ہیں آج کل مجالس میں بھی. تو مجلس آئیں گے، تو مسجد آئیں گے، تو مکتب آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کے دماغ میں ہم یہ بٹھائیں گے کہ ان سب سے بچے تو دین کو وقت دو. یعنی دین کی ثانوی حیثیت پیدا ہو جائے گی. اگر ہمیں دین کو بچے کی نگاہ میں ثانوی حیثیت نہیں دینا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کبھی کبھی شب امتحان بھی مجلس میں لے آئیں، کبھی کبھی ٹیچر کو روک کے مسجد میں لے آئیں، تاکہ بچے کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے کوچنگ بھی چھوڑی جا سکتی ہے، اس کے لیے اسکول بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اگر آپ یہ پیغام نہیں دیں گے تو پھر یہ بچے دین کو سیکنڈری حیثیت دیں گے. پھر کل شکایت نہ کیجیے گا کہ باپ کی عہد کا احترام نہیں کرتے، ماں کی عزت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، نجس پاک سے طہارت کا خیال نہیں کرتے. جب سکھانے کا وقت تھا تب آپ نے سکھایا نہیں ہے تو فریاد کرنے وقت نہیں ہے. نہ کوئی تعویذ کام آنے والا ہے، نہ کوئی دعا کام آنے والی ہے. وقت وہی ہے جو مذہب نے سکھایا ہے کہ جیسے ہی بولنے کے لائق ہو جائے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دو، آگے بڑھے محمد الرسول اللہ کہنا شروع کر دو، اور آگے بڑھے قبلے کا رخ پہچانوا دو، اور آگے بڑھے وضو سکھا دو، اور آگے بڑھے نماز پڑھنا سکھا دو. 7 سال کا ہو کہ نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے اس کی پٹائی بھی کر سکتے ہو. ہم اپنے عمل سے تک اپنے بچوں پہ ثابت نہیں کریں گا. دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. تو پھر ہم امید نہ رکھیں کہ وہ نسل آگے جوان ہونے کے بعد دین کو آگے کرے گی اور دنیا کو پیچھے کرے گی. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم نے کربلا والوں کا حق ادا نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنی پوری قربانیوں سے بتایا تھا کہ دین آگے ہے، دنیا پیچھے ہے. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں، پروردگارا ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اگلی نسلوں تک دین کو پہنچانے کے لیے وہ ساری ذمہ داریاں ادا کر سکیں جن ذمہ داریوں کو ادا کر کے ہمارے بزرگوں نے ہم تک دین کو پہنچایا تھا، تاکہ کل جب میدان قیامت میں ان کا سامنا ہو تو نہ تیرے آگے شرمندہ ہوں اور نہ ان کے آگے شرمندہ ہوں، اور دین کی حفاظت کا انتظام کر کے زمانے کے مولا کی دعا حاصل کر سکیں اور اس لائق بن سکیں کہ ہاتھوں کو اٹھا کے وہ دعا کریں کہ ہم پردہ غیب میں ہیں، نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں،
ہمارا کام دین کی حفاظت کرنا ہے، یہ اپنی بساط بھر دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، لہذا مالک ان کی اس کوشش کو قبول فرما۔ یہ مدرسہ بنا ہے، میں صرف پیغمبر کے ایک ارشاد کی روشنی میں دعائیہ فقرے کہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل من عمل بہا، اگر کوئی ایک اچھا کام شروع کرے تو جو کرے خالی اسی کو ثواب نہیں ملتا، جب تک اس اچھے کام کو دہرایا جاتا رہے اس شروع کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس مدرسے سے کتنی نسلیں فیضیاب ہوں گی، اور جتنا جتنا ثواب بڑھتا جائے گا بانیان مدرسہ کے نام عمل میں اتنا ہی انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔